اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ موضوع گفتگو یہ ہے کہ کیا تقلید ائمہ علیہم السلام کے زمانے میں تھی یا نہیں؟ کیا تقلید رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھی یا نہیں؟ کیا تقلید امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہم السلام کے زمانے میں تھی یا نہیں؟ محترم ناظرین، یہ سوال بالکل ایسی ہے کہ جیسے ہم کسی سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ پانی پیتے تھے یا نہیں؟ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ سوتے تھے یا نہیں؟ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ چلتے تھے یا نہیں؟ آپ حیران ہوں گے کہ کیا اتنے واضح قسم کے سوال کی بھی کوئی گنجائش ہے کہ کیا رسول خدا کے زمانے میں لوگ چلتے پھرتے نہیں تھے، سوتے نہیں تھے، پانی نہیں پیتے تھے؟ تو ہم کہیں گے بالکل۔ کیا اس سوال کی گنجائش جب آپ نکال رہے ہیں کہ کیا تقلید رسول خدا کے زمانے میں تھی یا نہیں تھی، تو پھر اتنے واضح سوال کی گنجائش بھی نکل سکتی ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ تقلید کو سمجھا نہیں گیا کہ تقلید ہے کیا چیز، اور تقلید کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس سے دشمنی پیدا ہو گئی، اور بالکل جس طریقے سے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا مشہور فرمان ہے کہ الناس اعداء مما جاہلوا، کہ لوگ جس چیز سے جاہل ہوتے ہیں پھر اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اپنے موضوع کو اگر شروع کروں تو اس موضوع میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تقلید ہوتی کیا ہے۔ جب یہ واضح ہو جائے گا کہ تقلید اس چیز کا نام ہے تو تقریباً 90% سے بھی زیادہ ہمارے سوال کا جواب ہمیں مل جائے گا کہ واقعاً اگر یہی تقلید ہے تو یہ تو معصوم کے زمانے میں تھی۔ یہ تو ایک فطری سی بات ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو خلقت انسانی کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر موجود ہوتی ہے اور معاشرے میں یہ چیز وجود رکھتی ہے۔ لیکن یہ بات کب واضح ہوگی کہ جب آپ تقلید کو سمجھیں گے کہ تقلید ہوتی کیا ہے۔ تقلید اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کسی غیر معصوم کے قول و فعل اور اس کی جو تقریر ہے، کردار ہے، اس کی آپ اطاعت کرنے لگ جائیں۔ غیر معصوم آپ کو جو کہتا رہے، کہہ دے کہ اللہ دو ہے تو پھر بھی مان لو، کہہ دے کہ وہ چاند جو ہے وہ دو ہو گئے ہیں تو پھر بھی مان لو۔ غیر معصوم کی ہر قسم کی بات کو ماننے کا نام تقلید نہیں ہے۔ تقلید یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کو آپ معصوم مان لیں اور کہیں کہ یہ غلطی نہیں کر سکتا اور اس کا امام زمانہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہے اور ہمیں یہ دین آ کے بتا رہا ہے۔ تقلید اس چیز کا نام بھی نہیں ہے۔ تقلید کوئی پیر مریدہ کا نام بھی نہیں ہے کہ آپ ایک پیر کی بیعت میں چلے گئے ہیں اور وہ قیامت کے دن آپ کو پل صراط سے بھی گزار رہا ہے، آپ کو ہر قسم کے عذاب سے بچا رہا ہے، یہ بھی تقلید نہیں ہے۔ تقلید اس چیز کا بھی نام نہیں ہے کہ مجتہد اور فقیہ آپ کی قبر میں آئے گا اور آپ کو بچا کے آگے تک لے جائے گا، آپ کو جہنم سے چھڑا کے لے جائے گا۔ تقلید اس چیز کا بھی نام نہیں ہے۔ تو جب تقلید یہ ہے نہیں تو پھر تقلید کیا ہے؟ تقلید دیکھیں، تقلید کا ایک معنی ہے ڈکشنری میں اور ایک معنی ہے فقہ میں۔ ڈکشنری اور فقہ دونوں کے معنی کو الگ الگ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ دونوں کو آپس میں مکس کر دیں گے تو بات کہیں تک نہیں پہنچے گی۔ فرض کریں کہ ڈکشنری میں حج کا مطلب ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، لیکن ہماری فقہ میں حج کا کیا مطلب ہے کہ مکہ جا کے مخصوص اعمال انجام دینا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا تقلید میں زکوٰۃ کا عربی ڈکشنری میں کیا مطلب ہے؟ پاک ہونا، پاک کرنا، لیکن ہمارے یہاں زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے کہ مال اور مویشی اور گندم اس کی زکوٰۃ نکال دینا۔ اسی طریقے سے لفظ صلاۃ لے لیں، اس کے لغت میں بہت ساری معنی ہیں۔ ایک مطلب اس کا دعا مانگنا ہے، ایک مطلب لوہے کو گرم کرنا ہے، مختلف معنی ہیں، لیکن فقہ میں اس کا کیا مطلب ہے؟ فقہ میں اس کا مطلب نماز پڑھنا ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے تقلید اگر آپ عربی ڈکشنری میں چلے جائیں تو 4-5 قسم کے آپ کو معنی اس کے نظر آئیں گے، لیکن آپ نے وہ معنی نہیں دیکھنے۔ آپ نے آ کے فقہا سے پوچھنا ہے کہ بھئی آپ جو ہمیں تقلید کہہ رہے ہیں تو آپ کی مراد کیا ہے؟
آپ اس کا کیا معنی مراد لیتے ہو؟ تو ہر فقیہ آپ کو یہ کہے گا کہ بھئی ہمارے نزدیک تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی طرف رجوع کریں. جب آپ کسی حکم شرعی کو نہیں جانتے تو آپ جاننے والے سے پوچھ لیں. آپ آیت اللہ سید علی خامنہئی حافظ اللہ ان کے آپ سوال و جواب اٹھا کے دیکھ لیں. انہوں نے تقلید کی یہی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ تقلید ایک عقلی چیز ہے کہ جو بندہ بھی جاہل ہے وہ عالم کی طرف رجوع کرے گا. آیت اللہ سید سستانی حافظ اللہ دامت ظلہ العالی کی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں. انہوں نے بھی تقلید کی یہی تعریف کی. ان کی جو ویب سائٹ ہے استفتاء اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے بھی تعریف کی کہ یہ تو ایک بدیہی سی چیز ہے کہ جو بندہ نہیں جانتا وہ جاننے والے کی طرف رجوع کرے گا. اور ایک اس کی فقہی تعریف بھی خاص کی جاتی ہے کہ التقلید هو العمل على فتوى المجتہد, کہ تقلید نام ہے مجتہد کے فتوے کے اوپر عمل کرنا. تو اب یہ فتویٰ کیا ہے, مجتہد کیا ہے, اس کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا. فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے فقہ میں مکتب تشیع میں ذاتی رائے سے حکم شرعی کو بیان کرنا, اپنے ظن سے حکم شرعی کو بیان کرنا, اپنی طرف سے کسی قسم کے بھی حکم شرعی کو بیان کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اس کی ہمارے یہاں اجازت موجود نہیں ہے. فتویٰ کا اگر آپ معنی دیکھ لیں لغت میں اٹھا کے, ڈکشنری میں اٹھا کے, اس کا مطلب کیا ہے؟ حکم شرعی. تو مجتہد جو فتویٰ دیتا ہے کیا مطلب؟ مجتہد حکم شرعی بیان کرتا ہے, لیکن اس مجتہد کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ حکم شرعی وہ ذاتی رائے سے بیان نہیں کرے گا, قیاس سے بیان نہیں کرے گا, ظن سے بیان نہیں کرے گا. اجتہاد کی تعریف آیت اللہ سید خوئی علیہ رحمہ نے کیا فرمائی؟ انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے نزدیک اجتہاد کا یہ مطلب ہے کہ حکم شرعی کے اوپر حجت کو تلاش کرنا. حجت کو تلاش کرنا یہ اجتہاد ہے, اسی کو ہم اجتہاد کہتے ہیں. تو آپ یہ نہ کہیں کہ اجتہاد کا مطلب ہمارے یہاں قیاس کرنا ہے, اجتہاد کا ہمارے یہاں مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث نہ ہو تو اپنی طرف سے کچھ بنانا شروع کر دیں. نہیں, ہمارا اجتہاد ہوتا ہی تب ہے کہ جب قرآن کی آیت ہو اور روایات ہوں اور ان میں انسان سوچ و بچار کرے اور وہاں سے حکم شرعی کو حاصل کرے, تو ہم اس سے اجتہاد کہتے ہیں, اسی کو ہم مجتہد کہتے ہیں. اب تین چیزیں جب آپ کے لیے واضح ہو جائیں کہ تقلید, فتویٰ اور مجتہد. تقلید کیا نام ہے؟ کہ جب آپ مجتہد کے فتویٰ پہ عمل کرتے ہیں. فتویٰ کیسے کہتے ہیں؟ ایسا حکم شرعی جو قرآن اور حدیث سے نکالا گیا ہو. مجتہد کیسے کہتے ہیں؟ کہ جو کوشش کر رہا ہو, یہ کام کر رہا ہو کہ قرآن اور سنت سے آپ کو حکم شرعی نکال کے دے رہا ہو, اسے ہم مجتہد کہتے ہیں. تو پھر یہ تقلید کیا ہوئی؟ اگر آپ غور کریں تو یہ ایک طریقہ ہے, ایک ذریعہ ہے کہ آپ تقلید کے ذریعے سے حکم معصوم کو حاصل کرتے ہیں. بس ہمارے نزدیک یہ بات واضح ہوئی کہ تقلید جو ہے وہ در حقیقت ایک وسیلے کا نام ہے, ایک ذریعے کا نام ہے کہ آپ فقہا کے ذریعے سے, پڑھے لکھے لوگوں کے ذریعے سے اپنے اللہ کے, محمد و آل محمد کے حکم کو معلوم کر کے اس کے اوپر آپ عمل کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ خود لوگ جو ہے وہ قرآن مجید اور روایات کی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کتابیں عربی زبان میں ہیں. پھر جو لوگ ترجمہ کرنے والے ہیں, ترجمہ کرنے والے افراد بھی اپنے مزاج اور اپنے علم کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں. جس کے پاس جتنا علم ہے یا اپنے مزاج کو دخل اندازی دینا چاہتا ہے یا جو وہ سمجھتا ہے اسی کے مطابق ترجمہ کرتا ہے. تو اگر آپ خود سے عربی نہیں سیکھتے اور خود سے جو ہے وہ جو عربی کے ڈکشنریز ہیں ان کے اوپر بھی آپ عبور حاصل نہیں کرتے, تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ ایک مترجم کی طرف جا رہے ہیں, مترجم کی بات مان رہے ہیں. اور پھر اس سے بڑھ کے ہمارے مکتب تشیع میں فقط قرآن مجید جو ہے وہ صحیح کتاب ہے جو تحریف سے پاک ہے, لیکن احادیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس کے اندر بالکل بحث یہ موجود ہے. اس کے اندر کچھ ایسی روایتیں بھی موجود ہیں جو تحریف کا شکار ہوئی ہیں. بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ جو بالکل آپس میں ٹکرا رہی ہیں. ایک میں حلال لکھا ہوا ہے تو ایک میں حرام لکھا ہوا ہے, ایک میں 2 دفعہ وضو میں دھونا لکھا ہوا ہے تو ایک میں 1 دفعہ دھونا لکھا ہوا ہے. بہت ساری ٹکراؤ ہے پورا کا پورا. اور ہماری کتب اربع میں سے باقاعدہ ایک کتاب شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے لکھی کہ جس کے اندر انہوں نے ٹکراؤ جو آپس میں روایتیں ٹکرا رہی تھیں ان کو جمع کیا. پھر انہوں نے اپنی جو ہے وہ علم کے مطابق ان کا رائے حل پیش کیا. کچھ روایات کو انہوں نے جو ہے کہا کہ یہ ثابت نہیں ہے, کچھ کہا کہ اس کا یہ مطلب ہے, اس کی یہ تفسیر ہے. تو اب یہ جو چیز ہے اس کو پہچاننے کے لیے ظاہری بات ضروری ہے کہ کچھ لوگ اس چیز کے ماہر بنیں, اور جب کچھ لوگ ماہر بنیں گے تو آپ ان کی طرف رجوع کریں گے. جب آپ ان کی طرف رجوع کریں گے تو ہم اسی کو تقلید کہتے ہیں. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ تقلید اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کوئی معصوم کی طرح کا کوئی آپ ایک مجسمہ اور بت بنانا چاہ رہے ہیں کہ جس کی آپ پوجا کریں گے اور پیروی کریں گے. نہیں, آپ ایک عادل اور با اعتماد اور اہل علم کو درمیان میں لا رہے ہیں کہ جو آپ کو تحقیق کر کے دے گا, ایک اچھی تحقیق کر کے دے گا اور آپ کے لیے بتائے گا کہ اصل میں اللہ کا حکم اور معصوم کا کیا حکم ہے. اور وہ جو حکم آپ کو بتائے گا اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فتویٰ کہتے ہیں.
اب جب یہ بات آپ کے لیے واضح ہوتی ہے تو اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ چلے جائیں تو کیا سب کے سب لوگ رسول خدا سے آ کے دینی احکام سیکھتے تھے؟ وہ لوگ بھی جن کا رسول خدا سے ملنا مشکل ہوتا تھا چونکہ وہ یمن میں رہ رہے ہیں، کسی اور علاقے میں رہ رہے ہیں، تو اب وہ لوگ کس طریقے سے، فرض کریں رسول خدا مدینہ میں ہیں تو جو مکہ میں رہ رہے ہیں، یا رسول خدا مکہ میں ہیں جو مدینہ میں رہ رہے ہیں، تو وہ کس طریقے سے شرعی احکام سیکھیں گے؟ اگر تو وہ غیر معصوم سے سیکھ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ غیر معصوم کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اسی کو ہم تقلید کہتے ہیں۔ اب شروع کے میرے الفاظ آپ یاد رکھیے گا کہ جب میں نے یہ کہا کہ تقلید کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ کیا رسول خدا کے زمانے میں تقلید تھی، یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ سوال کریں کہ کیا رسول خدا کے زمانے میں لوگ چلتے پھرتے تھے، سوتے تھے، کھاتے پیتے تھے، یہی بات ہے۔ جب ہمارے نزدیک یہ بات واضح ہے کہ ہر کسی کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ مل کر حکم شرعی کا معلوم کرنا ممکن نہیں تھا، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو دور دراز علاقوں میں رہتے تھے، تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ وہ غیر معصوم سے پوچھتے ہوں گے۔ ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی معجزاتی سسٹم لگا ہوا تھا کہ وہ لوگ جو ہے وہ رسول خدا کو خواب میں جو ہے وہ آواز دیتے ہوں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں آ جاتے ہوں، یا کوئی وحی نازل ہو جاتی ہو اور ہر کسی کو حکم شرعی پتہ چل جاتا ہو۔ ایسی بات تو یقیناً نہیں تھی۔ بہت سارے ایسے اصحاب تھے کہ جن کی خود ذمہ داری پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی تھی کہ وہ لوگوں کو دینی احکام پہنچائیں۔ مولا امیر کے زمانے میں آپ آ جائیں، مولا امام باقر کے زمانے میں آ جائیں، ہر امام کے زمانے میں یہی سسٹم چلتا رہا ہے کہ غیر معصوم راویوں کی طرف لوگ رجوع کرتے رہے ہیں، لوگ ان سے جا کے حکم شرعی معلوم کرتے رہے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، ہر کسی کا امام سے ملنا ممکن نہیں ہے۔ اگر آج آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم فقط تقلید معصوم کی کریں گے، فقط ہم امام معصوم کی اطاعت کریں گے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف سے ڈائریکٹ رابطہ ہونا چاہیے، آپ ان سے ڈائریکٹ رابطہ کریں اور ان سے ڈائریکٹ حکم شرعی معلوم کریں، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی تقلید کر رہا ہوں چونکہ میں ان سے ڈائریکٹ پوچھ رہا ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ وہی غیر معصوم راوی شیخ طوسی علیہ رحمہ کی کتابیں، محقق کلینی کی کتابیں، شیخ خر عاملی رحمہ اللہ کی کتابیں، انہی کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں جو غیر معصوم راوی ہیں، پھر راوی وہ ہیں جو اندر سارے کے سارے غیر معصوم ہیں، انہی کی آپ باتوں کو پڑھ کے سمجھ رہے ہیں، یعنی آپ بھی رجوع کس کی طرف کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو رجوع غیر معصوم کی طرف کر رہے ہیں، آپ بھی تو ڈائریکٹ رجوع معصوم کی طرف نہیں کر رہے۔ تو جب آپ اور ہم سب کے سب مجبور ہیں کہ غیر معصوم سے ہم نے جا کے پوچھنا ہے، تو کیوں نہ ہم ایک ایسے غیر معصوم سے پوچھیں کہ جو اپنی ساری زندگی وقف کرے، کس کام کے لیے وقف کرے کہ وہ صبح اور شام کو دونوں ٹائم پہ فقہ آل محمد پڑھے، محمد و آل محمد کے علوم پڑھے، ان کو پڑھائے، ان کو سمجھائے، اور تقوی کے اعتبار سے، اعتماد کے لحاظ سے، عدالت کے اعتبار سے وہ پرفیکٹ انسان ہو، ہم اس کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہوں۔ کیا اس کے طرف رجوع کر کے حکم شرعی لے لینا کیا یہ بہتر ہے، یا ایک ایسے بندے سے لے لینا کہ جو تھوڑا بہت مترجم بن گیا ہے، یا مترجم بھی نہیں ہے، بس کسی اور سے ترجمہ کرواتا ہے روایات کا، اسے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ روایات کی کتنی قسمیں، کیا اس کے حالات ہیں، اس سے ہم دین لے لیں؟ کیا ہم نیم ملا حکیم بن کے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیں، یا نیم ملا ہم بن کے جو ہے وہ اپنے دین کو ہم خطرے میں ڈال دیں؟ کیا یہی اصول ہے؟ یعنی یہ ساری چیز کو، یعنی جو بندہ تقلید کے مطلب کو سمجھ لے، اجتہاد کے مطلب کو سمجھ لے، فتویٰ کے مطلب کو سمجھ لے، تو اس کے نزدیک بالکل یہ سوال ایسے ہی ہوگا کہ جیسے کوئی آپ سے یہ سوال پوچھ لے کہ بھئی رسول خدا کے زمانے میں کیا لوگ سوتے بھی تھے، کیا لوگ چلتے بھی تھے؟ بھئی تھی، یہی تقلید تھی رسول خدا کے زمانے میں، سب لوگ جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ غیر معصوم اصحاب کی طرف، غیر معصوم راویوں کی طرف رجوع کرتے تھے، ان سے حکم شرعی لیتے تھے۔ یہ بات یہاں تک واضح ہوئی۔ ابھی ہم آپ کے سامنے کچھ شواہد کیا ذکر کرتے ہیں، کچھ چیزیں ذکر کرتے ہیں کہ جس سے یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ واقعاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مولا امیر کے زمانے میں، اور سب ائمہ علیہم السلام کے زمانے میں تقلید تھی۔ تقلید یعنی لوگ غیر معصوم سے جا کے حکم شرعی لیا کرتے تھے، ان سے جا کے فتویٰ لیا کرتے تھے، فتویٰ طلب کر کے اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے، یہ چیز موجود تھی۔ اب اس سے پہلے سید خوئی علیہ رحمہ کی ایک عبارت صراط النجات سے پڑھنا چاہوں گا کہ جس میں سید خوئی علیہ رحمہ سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا هل کان المسلمون ایام الائمۃ مقلدین، کیا ائمہ علیہم السلام کے زمانے میں مسلمان مقلد ہوتے تھے، تقلید کرتے تھے؟
تو سید خوئی الرحمن نے کیا جواب دیا؟ التقلید کان موجودا فی زمان الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و زمان الائمہ علیہم السلام، کہ تقلید رسول خدا کے زمانے میں بھی موجود تھی اور ائمہ علیہم السلام کے زمانے میں بھی موجود تھی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ لأن معنی التقلید ہوا اخذ الجاہل بفہم العالم، کیونکہ تقلید کا مطلب کیا ہے کہ جاہل لے لے فہم العالم، عالم کی فہم کو لے لے، عالم نے جو تحقیق کی اور اس نے جو حکم معصوم سمجھا اس کے مطابق جاہل جو ہے وہ اس کو لے لے، کیونکہ اس نے خود تحقیق تو نہیں کی، جو اس کے بڑے بھائی نے، اس کے ایک عالم دین نے اچھی تحقیق کی ہے اور حکم معصوم کو سمجھا ہے، وہ اس سے جا کے لے لے۔ یہی معنی تقلید کا ہے۔ وَمِنَ الْوَاضِحِ، سید خوئی فرماتے ہیں کہ اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْوُصُولِ إِلَى الرَّسُولِ الْأَكْرَمِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او احد الائمہ علیہم السلام وَأَخْذِ مَعَالِمِ دِينِ مِنْهُ مُبَاشَرَةً، کہ یہ تو بڑی واضح سی بات ہے کہ ہر ایک اس زمانے میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یا کسی بھی امام کے زمانے میں، ہر ایک کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اخذ معالم دین ہی، کہ وہ اپنے دینی معلومات شرعی احکام کو منہ مباشرتاً خود جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام سے، خود رسول خدا سے جا کے ڈائریکٹ معلوم کرے۔ یہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں تھا۔ جب ہر ایک کے لیے ممکن تھا نہیں تھا تو وہ کس سے معلوم کرتا تھا؟ کیا وہ کہتا تھا کہ ابھی میں بس چھٹی کر دوں کیونکہ میرے سامنے جو ہے وہ رسول خدا نہیں بیٹھے ہوئے، یا میری جو ہے وہ ملاقات کسی امام سے ہے نہیں، اور قرآن نے کہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ تم نے فقط جو ہے وہ محمد وال محمد سے پوچھنا ہے، محمد وال محمد سے میرا رابطہ نہیں ہو رہا، غیر معصوم کی طرف تو میں نے جانا نہیں ہے، تو اب جو ہے وہ میں چھٹی، بس دن کی چھٹی میں عمل ہی نہیں کرتا۔ کیا ایسا ہوتا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اصحاب ہوتے تھے، راویان حدیث ہوتے تھے، فقہا ہوتے تھے، لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ جب غیر معصوم کی طرف رجوع ہو رہا ہے، ان سے جا کے دین پوچھا جا رہا ہے، تو یہی تقلید ہے۔ تقلید کوئی الگ چیز تھوڑی ہے کہ جس کی کوئی خاص شرائط ہوتی ہوں یا کوئی خاص قسم کی چیز ہوتی ہو۔ اس عبارت کے بعد میں جو ہے وہ آپ کے سامنے شواہد رکھنے لگا ہوں تاریخ کے اعتبار سے اور احادیث کی کتابوں کے اعتبار سے، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مصعب بن عمیر ایک انسان ہے، ایک صحابی ہے مولا کا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے، کہ جسے جو ہے وہ رسول خدا نے مدینہ منورہ جو ہے وہ بھیجا تھا، معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تھا، اور مکاتیب الرسول ایک جو ہے وہ کتاب ہے جس کی جلد 1 صفحہ 44 پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ معاذ بن جبل الانصاری، اس کو جو ہے وہ پیغمبر اسلام نے یمن کی طرف بھیجا تھا بطور قاضی کے، اور اس کی ڈیوٹی کیا تھی؟ وَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْقُرْآنَ وَشَرَائِعَ الْإِسْلام، کہ یہ لوگوں کو سکھاتا تھا، قرآن بھی سکھاتا تھا اور جو اسلام کی جو شرعی احکام ہے وہ بھی بتاتا تھا، اور وَجَعَلَ إِلَيْهِ قَبْضَ الصَّدَقَاتِ مِنَ الْعُمَّالِ الَّذِينَ بِالْيَمَنِ، اور یمن میں جو لوگ صدقات اور زکوٰۃ دیتے تھے وہ بھی اسی کی ذمہ داری تھی لینا، اور اسی کی ذمہ داری تھی قبض الجزیہ تھے، جو جزیہ کفار سے لی جاتا تھا وہ بھی یہ بندہ لیتا تھا، اور کان ینتقل من بلد الی بلد، اور اس جزیہ کے اندر تصرف کرتا تھا، ایک شہر سے دوسرے شہر بھیج دینا، واستعملہ علی مکہ، اور اسے کیا ہے مکہ میں استعمال کرتا تھا، اور یعلم الناس الفقہ والسنن، لوگوں کو فقہ بھی سکھاتا تھا، سنتے بھی سکھاتا تھا۔ یعنی اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جو لوگوں کے شرعی اموال بھی لیتے تھے، شرعی اموال لینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو فقہ بھی سکھاتے تھے، سنت بھی سکھاتے تھے، قرآن بھی بتاتے تھے۔ اس کی کیا وجہ؟ اب یمن میں ظاہری بات ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو خود تشریف فرما نہیں تھے، تو ان کے ظاہری بات ہے نمائندے ہی ہونے ہیں، کچھ ایسے لوگوں نے وہی جائیں گے، وہی لوگ ان سے شرعی اموال لیں گے۔ اسی طریقے سے التفسیر المنسوب الی الامام الحسن عسکری علیہ السلام کے صفحہ نمبر 556 پہ یہ بات موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب بن اسید کو جو ہے وہ خط لکھا تھا، اور مکہ والوں کے اوپر اسے جو ہے وہ کیا بنایا تھا؟ روایت کے الفاظ ہیں کہ وقلدہ، یہاں پہ لفظ قلدہ ہے۔ قلدہ کا مطلب جو لغت میں ہوتا ہے کہ کسی کو ذمہ داری عطا کر دینا، اور یہ ذمہ داری رسول خدا نے کس کو عطا تھی؟ وقلد عتاب بن اسید احکامکم و مصالحکم، رسول خدا نے تمہاری ذمہ داری عطا کی ہے۔ کون سی ذمہ داری؟ تمہاری شرعی احکام کی ذمہ داری، تمہاری مصلحت کی ذمہ داری، وہ جو تم نے اموال وغیرہ دینے، شرعی اموال، اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے، یہ ساری ذمہ داری کس کو دی ہے؟ عتاب بن اسید کو دی ہے۔ اب عتاب بن اسید کو کیوں دیا؟ آگے پوری روایت ہے کہ چونکہ وہ محمد وال محمد سے محبت کرنے والا ہے، معرفت رکھنے والا انسان ہے، اس وجہ سے اس کو ذمہ داری دی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں آ جائیں، قسم بن عباس، نہج البلاغہ میں یہ چیز موجود ہے
کہ جو مکہ کا ایک والی تھا اسے مولا علیہ السلام نے کیا لکھا تھا، اسے لکھا تھا کہ فَأَقِمْ لِلنَّاسِ الْحَجَّ، کہ تم جو ہے وہ حج کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے پاس بیٹھو، اور آگے الفاظ ہیں کہ وَجْلِسْ لَهُمْ الْعَصْرَيْن، کہ دونوں ٹائم پہ جو ہے وہ لوگوں کے پاس بیٹھو، ظہر اور عصر دونوں ٹائم پہ لوگوں کے پاس بیٹھو، فَأَفْتِ الْمُسْتَفْتِيَ، جو تم سے فتویٰ لینے آئے تم اس کو فتویٰ دے دو۔ اب خود مولا امیر علیہ السلام قلثم ابن عباس کو یہ ذمہ داری دے رہے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ دونوں ٹائم پہ مسجد میں بیٹھو گے اور لوگوں کو فتویٰ دو گے۔ تو کیوں اگر مولا اس کو معین نہ کرتے تو کیا سب کا رابطہ ممکن تھا مولا علیہ السلام سے؟ آ کے مولا علی سے خود پوچھتے، ممکن نہیں تھا۔ تو یہی لوگ تھے جو لوگوں کو فتویٰ دیتے تھے اور لوگ اس کے پر عمل کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں مولا امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں آ جائیں، اور ابان بن تغلب جو ہے وہ ایک راوی ہے، اسے امام علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ اجلس فی مسجد المدینہ وَأَفْتِنْ نَاسَ، کہ مدینہ کی مسجد میں بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو فتوے دو۔ فتویٰ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حکم شرعی بیان کرو۔ اور پھر مولا نے فرمایا کہ فَإِنِّي أُحِبُّ أَن يُرَى فِي شِيعَتِي مِثْلَكَ، کہ میں اس بات کو بہت پسند کرتا ہوں اور محبت رکھتا ہوں کہ میرے شیعوں میں تجھ جیسے لوگ موجود ہوں، یعنی تجھ جیسے لوگ موجود ہونے چاہیے جو لوگوں کو شرعی احکام بتلاتے ہوں۔ اچھا، اسی طریقے سے امام باقر علیہ السلام کا زمانہ ہے اور امام علیہ السلام جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ایک شخص آتا ہے اور امام اسے فرماتے ہیں کہ تہذیب الاحکام جلد اول صفحہ 361 میں روایت ہے کہ ایک شخص داخل ہوتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ انی اراک ممن یفتی فی مسجد العراق، کہ میں تمہیں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم عراق کی مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو فتویٰ دیتے ہو، یعنی شرعی حکم بیان کرتے ہو۔ فقلت نعم، تو اس نے کہا کہ بالکل میں ایسے ہی کرتا ہوں۔ تو امام نے پھر اس سے پوچھا کہ اچھا اپنا تعارف کرو، کون ہو؟ تو فقلت، تو راوی کہتا ہے کہ میں نے بتایا کہ ابن عم لے سعسع، کہ سعسع کا جو چچا ہے اس کا میں بیٹا ہوں، ابن عم یعنی اس کا چچا زاد ہوں میں۔ تو امام نے کیا فرمایا تھا اسے؟ امام نے فرمایا کہ مرحبا بکا، خوش آمدید، یا ابن عم سعسع، اے سعسع کے چچا زاد، تمہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور پھر کچھ گفتگو ہوئی ایک شرعی مسئلے کے اوپر، اور پھر امام علیہ السلام نے آخر مجھ سے بلا کے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یقولون برأیہم، یہ اپنی رائے اور رائے سے فتویٰ دیتے ہیں، اس وجہ سے یہ غلطی بھی کرتے ہیں اور کبھی کہہ صحیح کوئی پہنچتے، صحیح بھی کہہ پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جو میرے والد تھے وہ کبھی بھی اپنے رائے سے کہہ کوئی چیز بیان نہیں کرتے تھے، یعنی مولا نے اسے کیا تلقین کی کہ کبھی بھی اپنے رائے سے کہہ فتویٰ نہیں دینا۔ اسی طریقے سے آپ آگے آ جائیں امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں، کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک راوی ہے ابی عمیر، اس نے جو ہے وہ شعیب سے یہ روایت کی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے امام علیہ السلام سے کہ ربما احتجنا ان نسأل عن شیء، کہ بعض اوقات ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں سوال کریں، شرعی مسئلہ میں پیش آ جاتا ہے، فمن نسأل، تو ہم کس سے سوال کریں؟ تو امام نے کیا جواب دیا؟ قال علیک بالاسدی، کہ تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اسدی سے جا کے پوچھو۔ اسدی کون؟ یعنی ابو بصیر۔ تو اب ابو بصیر موجود ہے اور امام سے کہہ رہے ہیں کہ تم ابو بصیر سے جا کے پوچھنا۔ تو اب اس نے آگے سے یہ کہا کہ مولا یہ تو غیر معصوم کی تقلید ہوگی، میں اس کی طرف کیوں جاؤں؟ نہیں، ایسا نہیں کہا، کیونکہ مولا کو پتہ ہے، اسے بھی پتہ ہے کہ اس بندے کا مجھ سے رابطہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، جب یہ ڈائریکٹ مجھ سے نہیں پوچھ سکتا تو اس نے ابو بصیر سے پوچھنا ہے۔ وسائل الشیعہ میں جلد 27 میں اس طرح کی پوری احادیث موجود ہیں، اور ایک اور میں روایت آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ جس میں جو ہے وہ جمیل ابن دراج یہ کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ امام فرما رہے تھے کہ بشر المخبتین بالجنہ برید بن معاویہ العجلی، ابو بصیر، لیث بن بختری المرادی، محمد بن مسلم و زرارہ، اربعۃ النجباء امناء اللہ علی حلالہ و حرامہ۔ 4 مولا نے جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے نام لیے، راویوں کے نام لیے، کہ جس میں جو ہے وہ محمد بن مسلم اور زرارہ بھی ہیں، اور امام فرمایا کہ یہ 4 ایسے ہیں کہ جو اللہ کے حلال اور حرام کے اوپر اللہ کے امین ہیں۔ یعنی کس کو امین کہہ رہے ہیں؟ حلال و حرام کے اوپر غیر معصوم کو امین کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اگلا جملہ امام کا دیکھیے گا کہ لولا ہؤلاء انقطعت آثار النبوۃ واندرست، کہ اگر یہ غیر معصوم راوی جو 4 قسم کے یہ نہ ہوتے تو نبوت کے آثار مٹ جاتے اور ختم ہو جاتے، تباہ ہو جاتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ فقہاء اور راوی اور محدث یہ دین کی حفاظت کرتے تھے، یہ امین بنتے تھے، لے کر چلتے تھے دین کو آگے۔ اسی طریقے سے اگلی روایت میں آ جائیں، جو ہے وہ علا بن رزین عبداللہ بن ابی یعفور سے یہ روایت کرتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے امام علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ انہ لیس کل ساعۃ القاک، کہ ہر وقت میں آپ سے نہیں مل سکتا، ولا یمکن القدوم، اور ہر وقت میں آپ کی طرف آ بھی نہیں سکتا،
پھر میں کیسے شرعی احکام سیکھوں؟ اور وہ یہ کہتا ہے مولا کو کہ یجی الرجل من اصحابنا فیسألنی ولیس عندی کل ما یسألنی، کہ ہمارے صحاب میں سے کوئی بندہ آتا ہے اور وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، یعنی وہ بتا رہا ہے کہ میں آپ سے سوال نہیں کر سکتا اور لوگ کیا کرتے ہیں، مجھ سے آ کے شرعی مسائل پوچھ رہے ہیں، اور ولیس عندی کل ما یسألنی عنہ، اور میرے پاس تمام چیزوں کا علم ہی نہیں ہے جو وہ پوچھتے ہیں۔ تو اب امام نے اسے کیا فرمایا، کہا کہ ما یمنعک من محمد بن مسلم الثقفی، کہ تمہیں کس چیز نے منع کیا کہ تم محمد بن مسلم ثقفی سے جا کے پوچھ لیا کرو؟ یعنی امام سے کہہ رہے ہیں کہ محمد بن مسلم موجود ہے، تم اس کی طرف رجوع کر لو، اگر تم مجھ سے نہیں مل سکتے تو محمد بن مسلم سے جا کے پوچھ لو۔ اسی طریقے سے آپ آگے آ جائیں کہ امام رضا علیہ السلام کے زمان میں آ جائیں، علی بن یقطین کی یہ روایت ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں کی روایت ہے کہ اس میں بھی راوی یہی آ کے کہتا ہے کہ اے مولا ہم جو ہے وہ آپ سے نہیں مل پاتے، اب ہمیں ضرورت بھی ہے اپنے دینی اور شرعی مسائل کی، تو ہم کس سے سیکھیں؟ بلکہ راوی نے آ کے خود پوچھا کہ ہمارے علاقے میں یونس بن عبد الرحمن رہتا ہے، تو اف یونس بن عبد الرحمن ثقہ، کیا یونس بن عبد الرحمن قابل اعتماد ہے کہ آخذ عنہ ما احتاج الیہ من معالم دینی، کہ جو مجھے شرعی مسائل پیش آتے ہیں میں اس سے لے لوں، پوچھ لوں؟ تو فقال نعم، تو مولا نے کہا کہ بالکل قابل اعتماد ہے، تم اس سے پوچھ لو۔ یعنی مولا رضا علیہ السلام کا زمانہ، مولا امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ، مولا امام تقی علیہ السلام کا زمانہ۔ آخری روایت پڑھ کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، اور یہ روایت الکافی کی جلد اول میں موجود ہے، مرحوم کلینی نے نقل کی ہے، کتاب الغیبہ میں جو ہے وہ شیخ توسی علیہ الرحمٰن نے نقل کی ہے، اور شیخ حر عاملی نے وسائل الشیعہ میں نقل کی ہے، اور صحیح سند روایت ہے کہ جس میں احمد بن اسحاق نے جو ہے وہ عن ابی الحسن یعنی امام علی نقی علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے کہ میں نے امام علی نقی علیہ السلام سے پوچھا کہ قلت من اعامل وعمن آخذ وقول من اقبل، کہ میں نے امام سے پوچھا کہ میں کس کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کروں اور کس سے میں سیکھوں، وقول من اقبل، اور کس کی بات کو میں قبول کروں، قول من اقبل، کس کی بات کو میں قبول کروں؟ فقال العمری ثقتی، تو امام نے کیا فرمایا تھا کہ العمری ثقتی، کہ عثمان بن سعید العمری جو پہلا کیا ہے غیبت صغریٰ میں پہلا نائب تھا، وہ کیا ہے ثقتی، وہ ہمارا قابل اعتماد ہے، اس سے جا کے تم پوچھ لو۔ اور پھر یہی روایت ہے کہ انہوں نے آ کے امام حسن عسکری علیہ السلام سے بھی یہ سوال پوچھا تھا، تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ العمری وابنہ ثقتان، کہ خود جو ہے وہ عثمان بن سعید العمری یہ بھی ثقہ ہے، اور اس کا جو بیٹا ہے محمد بن عثمان وہ بھی کیا ثقہ ہے، دونوں ثقہ ہیں، تم ان میں سے کیا ہے کسی کے پاس جا کے پوچھ لو۔ اور پھر امام نے فرمایا تھا کہ جو وہ یہ بیان کریں ہماری طرف سے اطیعہما، تم ان کی کیا کرو، اطاعت کرو۔ اب اس زمانے میں تو کسی نے اعتراض نہیں ہے کہ یہ کیا کہ آپ ہمیں غیر معصوم کے قول کی طرف بھیج رہے ہیں کہ ہم غیر معصوم کے رائے پوچھیں، غیر معصوم کا قول پوچھیں، پھر غیر معصوم کی اطاعت کریں، یہ کیا عجیب چکر ہے؟ بھئی جب یہ بات واضح ہے کہ انہوں نے معصوم کی طرف سے آپ کو بیان کرنا ہے تو انہی سے آپ نے پوچھنا ہے، اور امام سے رابطہ ہے نہیں، امام سے کیسے پوچھیں گے؟ تو یہ بالکل جو ہے وہ آخری امام حسن عسکری علیہ السلام تک کیا ہے میں نے آپ کو چیزیں بیان کو فرمائی۔ پھر جب امام زمانہ غیبت میں چلے گئے تو اور پھر غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہوا، تو کسی کے لیے اس بات میں کوئی مشکل تھی نہیں کہ وہ اس بات کو ہضم نہ کر پا رہو کہ یہ کیا جی ہم غیر معصوم سے کیوں پوچھیں گے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے یہ سسٹم چلتا آ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ جو خود معصوم سے نہیں ملاقات کرتے تھے وہ اصحاب اور فقہا سے کیا پوچھا کرتے تھے۔ اور شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے جو ہے وہ اپنی کتاب جو ہے العدہ اس میں یہ بات لکھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات تو خود امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے سے آج تک چلتی آ رہی ہے کہ یرجعون الی علمائہا، کہ یہ جو امت ہے اپنے علماء کی طرف رجوع کرتی ہے، ویستفتونہم فی الاحکام، کہ احکام میں عبادات میں ان سے فتویٰ لیتی ہے، وہ یفتیہم العلماء فیہا، علماء ان کو اس میں فتویٰ دیتے ہیں اور ان کے لیے اس فتویٰ کے مطابق عمل کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اور پھر شیخ طوسی کیا فرماتے ہیں، شیخ طوسی علیہ الرحمہ، کہ ما سمعنا احد منہم قال لمستفتن، کہ میں نے تو آج تک کسی کو نہیں سنا کہ جس نے کہا ہو کہ کسی مستفتے کو یعنی فتویٰ مانگنے والے کو کہا ہو کہ تمہارے لیے فتویٰ مانگنا ہی جائز نہیں ہے، تمہارے لیے فتویٰ کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں ہے، کوئی بھی میں نے نہیں سنا۔ یہ تو ایک سیرت رہی ہے خود پیغمبر اسلام کے زمانے سے، مولا امیر کے زمانے سے بھی، کہ لوگ جا کے حکم شرعی پوچھا کرتے تھے، لوگ فتویٰ لیا کرتے تھے، علماء صالح سے، فقہاء صالح سے حکم شرعی پوچھنا، معلوم کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہی تقلید ہے۔ تقلید کوئی نئی چیز نہیں ہے اور کوئی کسی کو معصوم بنانا نہیں ہے، بلکہ تقلید نام ہے کہ قرآن اور احادیث میں جو بندہ تحقیق کرے، وہاں سے تحقیق کر کے آپ کو صحیح طریقے سے حکم شرعی آ کے بیان کرے، آپ اس بندے کے اوپر اعتماد کریں، اس کی بات کو فالو کریں، اس کی بات کو مانیں، یہی تقلید ہے۔
اور یہ رسول خدا کے زمانے سے لے کر اب تک یہ کیا ہے موجود ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔